سود کی خباثتیں۔ جب سود کو سرمایہ کاری کے احساس کے طور پر قبول کیا جائے تو اس کی خباثتیں اتنی سمتوں سے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ اتنے اعتبارات سے انسان کی خوشحالی پر حملہ آور ہوتا ہے کہ ان کا انتہائی مختصر ذکر بھی فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا مفہوم سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ذیل میں سود کی تباہ کاریوں کا ایک اجمالی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، محنت کی ناقدری، سرمایہ کی برتری۔ دنیا میں ہر کام کے لیے محنت اور سرمایہ لگانا پڑتا ہے، خواہ اس کام کا تعلق صنعت و حرفت سے ہو یا زراعت و تجارت سے۔ پھر کوئی بھی کام ایسا نہیں جس میں نقصان کا خطرہ نہ ہو، لیکن سرمایہ دار سود کی وجہ سے ہمیشہ ایک لازمی اضافے کا حقدار قرار پاتا ہے اور اسے کبھی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ انسانی محنت اگر ضائع بھی ہو جائے تب بھی سرمایہ دار اپنا سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال عقل، منطق، اخلاقیات، غرض ہر اعتبار سے غیر منصفانہ ہے۔ نمبر 2، تہذیب و تمدن کا قتل۔ سودی نظام کا عملی اطلاق دراصل انسانیت پر سرمایہ کی فوقیت کو تسلیم کرنے کا اعلان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی تہذیب میں شرافت، ہمدردی، رزق حلال اور انسان کی قیمت گرتی جا رہی ہے اور لالچ، حرص، لوٹ کسوٹ اور فراڈ سب سے مؤثر اور توانا جذبے بنتے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات سودی قرضہ لینے والے کی تمام کمائی، وسائل، یہاں تک کہ گھر اور گھر میں موجود ضروریات زندگی پر بھی قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ صورتحال اس سنگینی کو بھی پہنچ جاتی ہے کہ انسان خودکشی پر اور اپنے بھوک سے بلبلاتے بچوں کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن خواہ کوئی ضرورت مند بیماری، بھوک، افلاس سے کراہ رہا ہو یا بے روزگار اپنی زندگی سے بیزار ہو، سود خور کی شقاوت اور سنگ دلی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اسے اپنے نفع سے غرض ہوتی ہے۔ نمبر 3، دوسرے کی کمائی پر اجارہ داری۔ سود خور محض مال دے کر بغیر کسی محنت و مشقت کے دوسروں کی کمائی کے ایک غالب حصے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس کا سرمایہ نہ صرف محفوظ بلکہ بڑھتا رہتا ہے، جبکہ مقروض کو ملنے والا نفع بھی بعض اوقات طویل مدت میں سود ادا کرنے کی نظر ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، خودغرضی و مفاد پرستی۔ سود خور کو چونکہ ایک مقررہ شرح پر سود ملتا ہے، چنانچہ اسے کسی کاروبار کی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ انتہائی خود غرضی سے صرف اپنے منافع پر نظر رکھتا ہے۔ اگر کبھی مارکیٹ ڈکلائن کا اندیشہ ہوتا ہے تو فوراً اپنا روپیہ کھینچ لیتا ہے اور قلت سرمایہ کی وجہ سے پیداواری عمل، پروڈکشن پروسیس پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سود خور کی خود غرضی کی یہ انتہا ہے کہ اسے ملکی و قومی مفادات پر بھی ذاتی مفادات عزیز ہوتے ہیں۔ نمبر 5، سودی قرضہ نقصان کا پیش خیمہ۔ دنیا کا کوئی کاروبار ایسا نہیں کہ جس میں خطرات نہ ہوں، لیکن کسی کاروبار کے لیے سودی قرضہ لینا بذات خود ایک بہت بڑا کاروباری خطرہ، بزنس رسک ہے کہ جس میں لازماً ایک مقررہ شرح پر سود ادا کرنا ہوتا ہے، خواہ کاروبار میں منافع ہو یا نہ ہو۔ نمبر 6، ناجائز منافع خوری۔ سودی قرضہ لے کر کیے جانے والے کاروبار میں نہ صرف سود بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے دیگر خطرات اور ادائیگیوں کے لیے وسائل کی فراہمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے منافع کی شرح کو زیادہ رکھا جاتا ہے۔ اس سے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کا کاروبار اپنے سرمایہ سے کرتے ہیں، حد سے زائد منافع کمانے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ نمبر 7، مہنگائی میں اضافہ۔ اشیاء کی قیمت کا تعین کرتے وقت دیگر اخراجات کے ساتھ سود کی ادائیگی اور سود کی وجہ سے دیگر خطرات کی پیش بندی کے لیے حد سے زیادہ منافع بھی شامل کیا جاتا ہے، جس سے اشیاء کی مجموعی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر اشیاء کی تیاری کے لیے خام مال فراہم کرنے والے، اشیاء تیار کرنے والے، اشیاء کو مارکیٹ میں فراہم کرنے والے اور اشیاء کو مارکیٹ میں فروخت کرنے والے سب ہی سودی قرضوں پر اپنے کام کر رہے ہوں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر سطح پر سود کی وجہ سے اشیاء کی قیمت میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ مثلاً دسمبر 1988 میں پاکستان نے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کا معاہدہ کیا۔
اس کی وجہ سے سودی قرضوں اور سود کی ادائیگیوں میں زبردست اضافہ ہوا اور نتیجتاً قیمتوں میں 500 سے 700 گنا اضافہ ہوا۔